السلام علیکم 7th کلاس۔ آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 68 کھولیں۔ آج کا آپ کا سبق ہے محنت کی عظمت۔ اس سبق میں ہم محنت کے بارے میں پڑھیں گے اور محنت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ محنت کی عظمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پوری طاقت سے استعمال میں لا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ اسلام میں ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانے کی بڑی فضیلت ہے۔ محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور ان کی زندگیوں میں محنت کی عظمت کا درس موجود ہے۔ انبیاء کرام اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، انہیں مختلف آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلہ بانی اور کاشت کرتے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کی۔ گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ محنت کی عظمت کا سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے، اپنے ذاتی کام خود کرتے، بکریوں کا دودھ دوتے، گھر کی صفائی کرتے، اپنے کپڑوں پر خود پابند لگا لیتے اور آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین بھی کام کرتے تھے اور محنت سے اپنی روزی کماتے تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کاروبار تھا، آپ کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تجارت کرتی تھیں۔ جب مہاجر صحابہ کرام کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی تو انہوں نے ان پر انحصار کے بجائے خود کام کرنے کو ترجیح دی۔ محنت کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے، محنت سے خوشحالی آتی ہے، عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے۔ آپ نے اس سبق کی بک ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ سب سے پہلے ہے مختصر جواب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کی برکات سے کتنے عرصے میں بڑا انقلاب آیا؟ 23 سال میں۔ کوئی دو مثالیں دیں جن سے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے آپ اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، کپڑوں پر پابند لگا لیتے تھے اور لکڑیاں لے آیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے خلفائے راشدین کے پیشے بتائیے۔ اس سوال کا جواب ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کاروبار تھا، آپ کے تجارتی قافلے مکہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے، چوتھے خلیفہ حضرت علی محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اگلا سوال ہے 3 ایسے انبیاء کرام کے نام بتائیں جنہوں نے گلہ بانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزگار کا کیا ذریعہ تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے محنت کی عظمت سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے محنت کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پوری طاقت سے استعمال میں لا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ اسلام میں ہاتھ سے روزی کمانے کی بہت فضیلت ہے۔ محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ سوال نمبر 2 ہے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، انہیں مختلف آلات بنانے میں کمال حاصل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گلہ بانی اور کاشتکاری کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گلہ بانی کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے محنت کی عظمت کا کیا سبق ملتا ہے؟
اس سوال کا جواب ہے محنت کی عظمت کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ گلابانی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے، بکریوں کا دودھ دو لیتے، کپڑوں پر پیوند لگا لیتے، لکڑیاں لے آیا کرتے، گھر کی صفائی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ سوال نمبر 4 ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح روزی کماتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کاروبار تھا اور آپ کے تجارتی قافلے مکہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ آخری سوال ہے محنت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے محنت کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں چند ایک درج ذیل ہیں۔ محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کب ادا کرنے کا حکم فرمایا؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ کون سے خلیفہ راشد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ محنت میں۔ خودداری کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ محنت کر کے۔ آگے ہے خالی جگہ۔ اسلام میں ہاتھ سے روزی کمانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ محنت کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔